شوگر کا علاج، میتھی دانہ 2 ٹی اسپون، ادرک 1 ٹکڑا، دار چینی 1 ٹکڑا، یہ تینوں چیزیں 2 کپ پانی میں اتنا ابالیے کہ 1 کپ پانی رہ جائے، پھر چھان کر پی لیجئے۔ یہ قہوہ روز پیئے جب تک شفا نہ ہو، انشاءاللہ الکریم شوگر کے ساتھ ساتھ کولیسٹرول لیول بھی درست ہوگا۔ الحمدللہ اس قہوے سے میں نے نفع اٹھایا ہے۔ نوٹ: ہر علاج اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے کیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضور آپ ڈاکٹر کے مشورے کا فرما رہے ہیں، علاج یہ حکمت والا ہے۔ اب ڈاکٹر کو حکمت کا علاج قبول کرنے میں اتنی آسانی نہیں رہتی۔ اب ڈاکٹر کو بھی کچھ سمجھا دیں آپ کہ ڈاکٹر صاحب بولیں ابھی بھائی کہاں سے لے آئے ہو یہ، تو یا تو ڈاکٹر صاحب خود پی لیں تو انشاءاللہ پھر تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب بعض اوقات یہ حکیم والا علاج جو ہے نا یہ قبول کرنے میں مسئلہ کرتے ہیں، یا حکیم صاحب کے پاس تو بولتا ہے ڈاکٹر کو چھوڑو، ڈاکٹر کے پاس جاتا تو حکیم کو چھوڑو، یہ دونوں مطلب کہ ایک دوسرے کو چھوڑا چھوڑی کرواتے ہیں، تو کوئی ان کی دوستیاں نہیں ہو جائیں گی؟ بعض اوقات آپ نے بعض کہا ہے، ہر ڈاکٹر ایسا نہیں کرتا۔ یہ بعض ڈاکٹر کرتے ہیں۔ یہ میں نے کافی استعمال کیا ہے، مجھے شوگر تو ہائی ہو گیا تھا نا، اور اتنا ہائی ہو گیا تھا کہ ڈاکٹر نے دوا اور یہ سب مشورہ دیا تھا دوا کا، ہم نے نہیں لی دوا کہ ٹیبلٹ شروع کی جائے، نہیں کی۔ یہ قہوہ ہاتھ میں آیا، یہ قہوہ ہم نے پیا تو الحمدللہ ترکیب بن گئی۔ اب آخر بھی جب میں نے ٹیسٹ کیا تھا تو الحمدللہ میری بالکل نارمل تھی، شوگر بالکل نارمل تھا۔ تو ایک ڈاکٹر صاحب ہمارے جاننے والے ہیں، تو ان کے گھر کے ایک فرد کو بھی شوگر کافی ہائی ہو گیا تھا، تو پھر انہوں نے مطلب یہ کہ یہ نسخہ ہم لوگوں سے لیا، انہوں نے بھی نفع اٹھایا۔ تو ہر ڈاکٹر ایسا نہیں ہوتا، ڈاکٹر دم درود بھی کرواتے ہیں، ڈاکٹر یہ حکیمی نسخے بھی لیتے ہیں، حکیم صاحب ڈاکٹری نسخے بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ ہر فرد ایسا، اور جیلیسی ہونی بھی نہیں چاہیے کہ حکیم سارے غلط، تو نعوذ باللہ یہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی کہ حکیم پہلے جو ہوتے تھے نا، میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں، جو علماء ہوتے تھے نا وہ حکیم بھی ہوتے تھے۔ اب وہ دور نہیں ہے، وہ عالم اپنے مطلب یعنی کہ علم دین اور یہ خدمتیں جو کرتے تھے فی سبیل اللہ کرتے تھے، حکمت کے ذریعے بچوں کا پیٹ پالتے تھے۔ آپ کو جیسے بہار شریعت حنفی کتاب جو حنفی میں اردو مسائل پر، ایسی کتاب کسی نے بھی نہیں لکھی۔ بہار شریعت مشہور کتاب ہے، مطلب فقہ حنفی پر ہزاروں مسئلے اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ یہ خود حکیم تھے، ان کے یہ تو حکمت کی طرف جا بھی رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے جب ان میں صلاحیتیں دیکھی تو فرمایا کہ تم یہ کام کرو، تو اس پر یہ انہوں نے تدریس اور پڑھانا شروع کیا، اور ماشاءاللہ انہوں نے بہت بڑا نام کیا، یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے اپنے شہزادے حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان بڑے قابل عالم تھے، بہت بڑے عالم دین تھے، اور مولانا امجد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں کو ہند، پورے ہند کا مطلب وہ مفتی قرار دیا، اگر میں بھولا نہیں ہوں تو ان دونوں کو۔ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور لیکن حکیم تھے۔ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور برہان ملت کو غالباً مفتی قاضی قرار دیا تھا، اور ان کو سارے ہند کا مفتی قرار دیا تھا صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو۔ ان کو الگ بنایا تھا، صدر الشریعہ کو نہیں بنایا تھا، ان کو الگ منصب دیا تھا، غالباً ان کو مفتی کا منصب دیا تھا اور ان کو قاضی کا منصب دیا تھا، دونوں کو ملا کے، یا ان کو قاضی کا دیا تھا اور ان دونوں کو پورے ہند کے مفتی کا دیا تھا۔ ہاں یہ کچھ مطلب بہت بڑے عالم، مفتی امجد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم، ان کی اولاد، ان کے پوتے، اور یہ سب اب علماء کا پورا سمجھے کہ ماشاءاللہ مدنی گلدستہ ہے ان کا خاندان جو ہے، بہت علم ان کی اس خاندان میں ہے الحمدللہ۔ یہ اعلیٰ حضرت کا فیضان نظر ہے امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو یوں میں عرض کر رہا تھا یہ حکیم تھے۔ اسی طرح میں نے اور بھی علماء دیکھے جو مطلب پڑھے ہیں کہ یہ حکمت کرتے تھے، یہ پڑھا بھی ہے میں نے کہ پہلے علماء حکیم بھی ہوتے تھے، اور اب وہ انداز علماء کا نہ رہا،
تو یوں ابھی کہ عالم دین متقی پرہیزگار اور ولی صفت عالم دین ہو. اب صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اگر عالم نہیں ولی نہیں ہے تو کیا ولی کوئی پھر ولی کون ہوگا؟ اس سے اتنے بڑے عالم اور متقی پرہیزگار ان کی سیرت پڑھے تو آدمی اشش کر اٹھے. تو یہ حضرات حکیم تھے. تو یہ حکیم ہر حکیم برا نہیں ہوتا, اس طرح ہر ڈاکٹر بھی برا نہیں ہوتا. ڈاکٹروں میں ایک سے ایک آپ کو ملیں گے سمجھدار, خوف خدا والے, غریبوں کی ہمدردیاں کرنے والے, فری علاج کر رہے ہوں گے. باقاعدہ بعض ڈاکٹر تو مل کر آپس میں فنڈ قائم کرتے ہیں کہ یار اپنے اس سے غریبوں کا علاج کریں گے. دیکھے میں نے کرتے ہیں اس طرح. تو اس لیے نہ ہر ڈاکٹر برا نہ ہر حکیم برا, اور دونوں ایک دوسرے کی مخالفت جو یہ کھینچمتانی کرتے ہیں نا, وہ ایسا نہ کریں مہربانی کر کے. شفا رب دیتا ہے, آپ نہیں دیتے. آپ انجیکشن ماریں گے, سوئی چبھیں گے, آ کر کے بیچارہ چیخ مارے گا, اور کوئی آپ اندر کو جراثیم چلے گئے. انجیکشن کے ذریعے ٹیٹنس کا جراثیم بھی جا سکتے ہیں اگر وہ سوئی درست نہیں ہے. تو بعض اوقات یہ اتنی اندھی چلتی ہے, یہ سوئی لگاتے ہیں انجیکشن, یہ خاص کر دھڑ پہ لگاتے ہیں نا, تو یہ پاجامہ جو ہوتا ہے نا, پہنے پاجامے میں یہ بھونک دیتے ہیں سوئی. ان کی سند واپس لے لینی چاہیے. میں صحیح بولتا ہوں, ان کی اپنی طب کے حساب سے, ان کی میڈیکل کے حساب سے یہ غلط طریقہ ہے کہ وہ پاجامے کے اندر سے سوئی گزری, یہ جراثیم اگر ہوئے تو اس کو لے گی ساتھ, اور اندر اس نے یہ بھونکا, یہ اندر گئے جراثیم. اور بھی بہت اندھی چل رہی ہوتی ہے, ایک کی سوئی کئی کو لگا رہے ہوتے ہیں ایک ایک سوئی سے بعض اوقات. تو ایسا اس کے جو اصول ہیں میڈیکل اصول, تو بعض اصول بہت مضبوط ہوتے ہیں ان کے, اور بڑی یہ احتیاطیں کر رہے ہوتے ہیں. کرنے والے کرتے ہیں, سب ایسا نہیں کرتے, اندھی نہیں چلاتے, لیکن اندھی بھی چلانے والے یہ بھی ہوتے ہیں, سمجھے. تو اس طرح مطلب یہ کہ اچھے برے سب میں ہوتے ہیں. تو ہمیں مطلب ہے کہ تو یہاں جو وہ بات چلی تھی کہ ڈاکٹر سے مشورہ, تو ڈاکٹر سے میں لکھتے وقت یہ سوچتا رہا تھا. میں اب میں یہ بھی ذہن ہے کہ میں اس کو اب اس کا انگلش بھی بنے گا غالباً, تو یہ طبیب میں نے کہا لکھوں, تو پتہ نہیں آج کل لوگ طبیب میں سمجھتے ہی نہیں سمجھتے. طبیب میں حکیم بھی آ گیا, ڈاکٹر بھی آ گیا, اور انگلش کریں گے تو طبیب کا ڈاکٹر ہی کریں گے. حکیم تو کرنے سے رہے, طبیب بھی لفظ انگلش نہیں, عربی لفظ ہے, لیکن مشہور ہے, اردو میں بھی استعمال ہوتا ہی ہے. تو میرے کو سوچا نہیں پڑا, ورنہ میں ذہن میں تھا کہ یہ ڈاکٹر کیا کرے گا اس میں, اس کو ادرک لہسن کی معلومات تھوڑی ہوتی ہے. ضروری ہے کہ معلومات ہو کہ اس کو ابال کر یوں قہوہ بنے تو فائدہ ہو جائے, اتفاق سے معلومات ہو جائے. اب جو ہمارے اپنے ڈاکٹر جو سن رہے ہوں گے نا, جن کو مجھ پر اعتماد ہوگا, تو انشاءاللہ اس کو بولیں گے ہاں بھائی یہ صحیح ہے. اچھا اب یہ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ یار یہ خود تو ڈاکٹر ہے نہیں, حکیم نہیں, میں نہ ڈاکٹر ہوں نہ حکیم ہوں, یہ صحیح بات بولتا ہوں. لیکن یہ نسخہ جو ہے نا, یہ میں نے حکیم سے پرول لی اس کی. ایک حکیم کو بھیجا, ہمارے تعلق اپنے حکیم دعوت اسلامی کے تو ہے نا, ان کو بھیجا. انہوں نے دوسرے حکیم سے بھی مشاورت کی, اور مشاورت کر کے مجھے پیغام دیا کہ میں نے مشاورت کر کے کہ یہ شوگر کے لیے بہت اچھا نسخہ ہے. کیونکہ ظاہر مجھے فائدہ ہوا ہے, لیکن میرا فائدہ ہونا یہ ضروری نہیں کہ ہر ایک کو فائدہ پہنچے. تو اب بھی حکیم صاحب نے تو اپروول دی ہے اس کی, اور میری کوشش یہ ہوتی ہے, میں جو نسخہ بیان کرتا ہوں نا, ڈاکٹری نسخہ ہے, تو ڈاکٹر ہمارے پاس موجود ہیں. دعوت اسلامی میں ہر طبقہ موجود ہے الحمدللہ. تو ڈاکٹروں سے مشاورت ہو جاتی ہے کہ یہ دینا نہیں دینا, بتانا نہیں بتانا. بعض اوقات بولتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں بتانا, تو ٹھیک ہے نہیں بتاتے. تو یوں مطلب اپروول لے کر میں یہ نسخے وغیرہ بیان کرتا ہوں. عام طور پہ میری یہ روٹین ہے. میں بھی ڈرتا ہوں کہ یار کسی کا کوئی مسئلہ نہ ہو جائے, نقصان نہ پہنچ جائے. اس کے باوجود میں نے لکھا ہے کہ ہر علاج ڈاکٹر کے مشورے سے کیا جائے. یہ اصول بھی صحیح ہے, یہی ہونا چاہیے. کہ مجھے موافق آیا, اس کو 99 افراد کو یہ موافق آیا, ہو سکتا ہے کسی ایک کو ناموافق ہو جائے, یہ تو ہوتا ہے. تو اس لیے وہ اپنا, اور یہ کہ ایک ڈاکٹر ہو, 100 ڈاکٹر نہ ہو. لوگ کیا کرتے, فائدہ نہیں ہوا ادھر چلے گئے, اس سے فائدہ نہیں ہوا, ایک دن دوا لی تو اس ڈاکٹر کے پاس چلے گئے. اب اتنی یہ مطلب نادانی ہے, میں صحیح بولتا ہوں, کہ ایک ڈاکٹر ابھی پہنچ رہا ہے آپ کے مرض تک, ایک دوا اس نے دی, نہیں ہوا تو دوسری دوا بدل کے دے گا, تیسری دوا بدل کے دے گا, آخر کوئی نہ کوئی ٹارگیٹ پہ پہنچ جائے گی. لیکن آپ دوسرے
تیسرے کے بعد اس ہر ایک آپ کو تختہ مشق بنائے گا اور ہر ایک اپنے اپنے تجربات آپ پر کرے گا. اس کو کیا پتا کہ آپ کو کون سی دوا معافی کھائے گی. جو آپ کا ایک ڈاکٹر ہے نا اس کو پتا ہوگا کون سی دوا اس کو چلتی ہے کون سی نہیں چلتی. تو اس لیے ڈاکٹر ایک ہو, حکیم ایک ہو, در در نہ پھریں, ایک کھوٹی سے بند, یک در گیر و محکم گیر, اس میں بھی یہ ہونا چاہیے. ایک دروازہ پکڑ اور مضبوطی کے ساتھ پکڑ. تو انشاءاللہ آپ کے امراض جو ہے نا یہ زیادہ وہ چکنی نہیں کریں گے, لمبی نہیں کریں گے, جلدی جلدی انشاءاللہ وہ کنٹرول ہو جائیں گے.